ایک دو تقریر رٹ لی نا اور حوصلہ، ارے اب کون جائے پڑھائی، چولہے بار میں جائے پڑھائی، اب علامہ بن گئے، خطیب زمان، خطیب دورہ، اور جس کو کچھ نہیں آیا شمع شبستان رضا زندہ باد، یہ لکیر یہ فقیر، یہ لکیر یہ فقیر، اور سب سے پہلے یہ اللہ کی بندیاں پھنستی ان کے چکر میں، ادھر بیٹھی نا دائیں سے، ہاں کچھ جائیں گے ہماری ساس کو قبضہ میں کر دیجئے، ہماری نند قبضے میں آ جائے، ہمارا شوہر ہمارے قبضے میں آ جائے، ارے تم سب اللہ کے قبضے میں رہو، سب ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ ہاں قبضہ کروانے جاتی ہیں، 10,000 20,000 دے کے آتی ہیں، اچھا آپ کہیں کس سے 20,000 دے کے آئے ہیں، گھر میں کہیں تو کوٹی جائے، چھپ کیسے دے کے آ جاتی یہ اللہ کی بندیاں۔ کر اللہ کی مہربانی سے کرم سے کوئی امید بندھی نا تو آپ پورا خاندان یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے، یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے، تو لڑکی نے تمہاری قبر کھودا ہے کیا؟ لڑکی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پورا گھر دعا میں یا اللہ لڑکا، اللہ لڑکا، یا اللہ لڑکا، چاہے بڑھاپے میں کوڑ کوڑ کے مارے ہو، دے لڑکا دے لڑکا۔ کسی عورت کے اگر لگاتار 3-4 لڑکیاں پیدا ہو گئی نا تو اس کی زندگی دشوار، پورا خاندان نکٹی کہاں سے آ گئی، ارے مر نہیں جاتی، 4 بچی پیدا کر دیا اس نے، اب اس میں اس کا کیا قصور بھائی صاحب؟ ارے حالات ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں تو اس لیے سن لیجئے، آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا بہت بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، دوا کرا کر کے بڑھا گیا ایک دم، لندن، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، اللہ نے نہیں دینا تو نہیں دینا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے گھر میں روٹی نہیں ملتی ہے، ہم 2 ہمارے 15، چنکی پنکی لہک مہک چہک گڑیا منی چنی، ہاں چڈی ملی تو بنیائی نہیں، بنیائی ملی تو چڈی نہیں، روٹی ملی تو سب پل جاتے۔ اللہ کیا تیری شان ہے، جس کے گھر میں روٹی نہیں دینے پہ آیا 10 دے دیا، جس کے گھر میں بھرا پڑا ہوا نہیں دینا ٹنگا، تیری عزت تیسی۔ تو وہ جو بابا فرید کی آئی نا 3-4 بچیاں جوان ہو گئی، پیسے تھے نہیں بیچاری کے پاس، کہا بابا بچیاں جوان ہو گئی ہیں، کچھ پیسہ ویسا دے دیجئے شادی کر دوں۔ تو بابا فرید نے کہا بیٹیا اللہ سے مانگو، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو وہ در نہیں چھوڑنے کو تیار، نہیں بابا کچھ دینا ہی پڑے گا آپ کو، آپ کو کچھ دینا ہی پڑے گا بابا، بالکل پیچھے ہی پڑ گئی ہاتھ پیر دھو کر کے۔ اے تم نہیں مانو گے، ابھی ہم جنازہ پڑھا دیں گے، سمجھ بیٹا زندوں کی۔ بابا کچھ دے دیجئے، بابا کچھ دے دیجئے۔ ان کو ترس آ گیا بابا کو، آہستہ 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 توجہ ہے میری طرف دیکھیے۔ تو حضرت نے فرمایا جاؤ کوئی مٹی کا ڈھیلا لے آؤ، وہ گئی جلدی سے ایک ڈھیلا پکڑ کے لائی، اٹھا کر کے بابا کے ہاتھ میں دیا، بابا نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر دم کر دیا اس پہ، تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ کہا لے جا اللہ کی بندی اور اپنے بچیوں کی شادی کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے حضرت۔ نسخہ اسے معلوم ہو گیا، گھر آئی تو پورے گھر کی دھلائی کیا اس نے، نہایا دھویا وضو کیا خوشبو لگایا، پورا گھر صاف کیا، باوضو ہو کے بیٹھی اور اتنا ڈھیلا لے کے آ گئی، ہاں پورا جھوا میں بھر کے بیٹھ گئی۔ اب پڑھنا شروع کیا پورا سورہ اخلاص، یہ حضرت نے تو 3 بار پڑھا تھا، میں 300 بار پڑھوں، سب کو سونا بنانا ہے، ہاں سب کو سونا بنانا ہے۔ پڑھتی رہی 300 بار پڑھ لیا، دن بھر ہو گئے، رات بھر، 3 دن 3 رات پڑھ پڑھ کر کے اس کے چہرے کی ہوائیاں دیکھنے کے لائق تھیں، برا حال اس کا۔ آئی وہ حضرت بابا فرید کی خدمت میں، تو شکایت بھیڑ جب بابا ہم جب ڈھیلا لے کے آئے تھے آپ کے پاس تو نہ تو آپ نے غسل کیا تھا نہ آپ نے وضو کیا تھا، نہ گھر صاف کیا آپ نے، ایسے 3 مرتبہ پڑھ دیا تو سونا بن گیا تھا، اور ہم 3 دن سے غسل کر کے وضو کر کے نئے کپڑے پہن کر کے پورا گھر صاف کر کے 3 مرتبہ نہیں حضرت 300 بلکہ 3 دن 3 رات سے قل ہو اللہ شریف پڑھ رہے، اکو ڈھیلا سونا نہیں بنا۔ یہ کیا بات ہے، کیا کمی ہمارے پڑھنے میں ہے؟
بابا فرید نے آنکھیں جھکا لی. آج کل کا کوئی پیر ہوتا نا کیا سینہ پھول گیا, کیا کرامت میری ہے, زندہ باد زندہ باد زندہ باد پیر صاحب. بابا فرید نے کہا بیٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کمی کیا پوچھ رہی ہے تو, سب کچھ تو نے کر لیا, کمی کیا تھی پتا ہے, تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں, تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی اس لیے ایسا نہیں ہوا. تو عملیات پڑھ کر کے آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم بڑے قابل آدمی بن گئے ہیں, سمجھ رہے, دھیان رہنا چاہیے جتنے نمبر کا کارتوس جس بندوق میں لگتا ہے اتنی نمبر کا لگے گا اس میں. بابا فرید نے جو نسخہ دیا نسخہ صحیح تھا, مگر وہ نلی ٹھیک نہیں تھی جس میں وہ بارود سیٹ ہونا چاہیے تھا, گولی, سمجھ رہے. ہاں اس لیے تو بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اگر کبھی ان سے کرامتیں صادر ہوتی تھیں وہ رات بھر رویا کرتے تھے, اللہ تو نے آبرو بچا لی, اللہ تو نے کرم کیا, میری عزت بچ گئی مولا. اور آج ایک کو کرامت نہیں, مگر 50 مولانا, 50 حضرت, خطیب صاحب, نقیب صاحب, شاعر صاحب بیٹھے رہیں گے. پیر صاحب غوث اعظم کو دیکھنا ہے حضرت کو دیکھیے, خواجہ صاحب کو دیکھنا حضرت کو دیکھیے, ان کو دیکھنا ہے ان کو دیکھیے, یہ فلانے کے دلارے ہیں, یہ جگر پارے ہیں, یہ عطری پچھونی ہے, یہ فلانے, یہ ڈکانے ہیں. ارے یہ جا رہے تھے تو ٹرین رک گئی ان کے لیے. کیوں جھوٹ بولتے ہو, مکاریاں کرتے ہو؟ یہ زبان رب نے دی ہے خدا کی بات اور یاد میں رطب اللسان رہنے کے لیے. پوری رات کرامت کرامت. میں نے کئی بار کہا جتنے ابھی ہیں موجود نا چھوٹے بڑکے پیر لوگ جن کی کرامتوں کی ڈگی بجائی جاتی ہے نا, ان سب کو رسی میں باندھ کر کے فلسطین بھیج دو. اب دکھاؤ کرامت. میں کرامتوں کا منکر نہیں, مگر ایسی پھکٹیا گردھاری کرامت بھی میرے پلے نہیں پڑتی. وہ کرامتیں تھیں ایسی, دکھائی نہیں جاتی تھی, جب ضرورت پڑتی تھی تو اللہ اپنا کرم فرماتا تھا اور ولی اپنے آنسوؤں کی بوچھار پیش کرتا تھا اللہ کے دربار میں, اللہ آبرو رکھا کرتا. صبر و تحمل سے کام لیا کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پاکیزہ صحابی ہے حضور کے, لمبی عمر پائی تھی, سادگی پسند تھے. جب ان کو ایک علاقے کا غالباً یمن کا گورنر بنایا گیا تو بالکل سادہ کپڑا پہنتے تھے. آج کسی کو موقع مل جائے ماشاءاللہ ٹھاٹ باٹ سے دوریا سے پہچان لو کہ ہاں گورنر صاحب آ رہے ہیں, لیکن بالکل ایک دم سمپل سا سادھارن سا آپ کا انداز تھا. ایک دن بازار میں چلے جا رہے تھے, کہیں باہر کا کوئی بیپاری آیا تھا, اس نے کہا اے بھائی صاحب ادھر آئیے, یہ میرا سامان اٹھائیے اور ہماری اس دکان پہ چھوڑ کے آ جائیے. حضرت سلمان فارسی نے یہ نہیں کہا میں گورنر ہوں, سامان اٹھایا سر پہ لادا آپ نے. گورنر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی سگنیچر نوٹ پر ہوتی, نوٹ پر, وہ گورنر. سامان لے کے بازار سے گزر رہے, جو لوگ پہچانتے تھے وہ بھاگ کے گئے, نو کمیاں ذلیل, تجھے پتا ہے کون ہے؟ یہ گورنر ہے, گورنر یمن کے, تو نے ان کے سر پہ لاد دیا سامان, شرم نہیں آتی تیرے کو؟ اب وہ آ گیا, حضرت معاف کر دیجئے, ارے حضرت معاف کر دیجئے, اتار دیجئے حضرت, اتار دیجئے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے ایک نیک کام کا ارادہ کیا ہے, تیرا بوجھ تیرے دکان تک پہنچانے کے لیے, سو میں وہ پہنچا کر دم لوں گا. کیا ایسا بھی کوئی گورنر ہو سکتا ہے؟ ارے ایک ورکر بن جاتا ہے نا کسی پارٹی کا تو وہ بھی بیٹھا پگلایا پھرتا ہے. یہ گورنر کی شان ہے, جب کہیں جا کے اسلام پھیلا ہے. ہم جیسے لوگوں کی سے اسلام پھیل سکتا ہے؟ گلے پھاڑ پھاڑ کر کے ہم چلا رہے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں کتنے لوگوں پلے پڑے گی نہیں پڑے گی. کسی کو پتہ نہیں ہے کس کا ٹرانسفر کس وقت ہونے والا ہے. ہاں اس لیے سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لائے لارا. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا رونگٹا کانپ اٹھتا ہے. مجھے پتا ہے مسلمان بننے کے بعد ذمہ داری کیا ہوتی ہے مسلمان. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, گوشت کھانے کا نام ہم نے مسلمان بنا رکھا ہے. ہم سے زیادہ ہمارے برادران وطن کھاتے ہیں گوشت, بہت زیادہ کھاتے ہیں. کرتا پجامہ پہننے کا نام مسلمان ہے؟ جی نہیں. ہمارے دیش کے پردھان منتری لوک پریے مودی جی بھی بہت اچھا اچھا کرتا پہنتے ہیں. ہمارے یوگی جی اتر پردیش کے مکھ منتری وہ بھی اچھا اچھا کرتا پہنتے ہیں. یہ الگ بات ہے گیروا رنگ رہتا ہے مگر کرتے پہنتے ہیں.
کیا ٹوپی لگانے کا نام مسلمان ہے؟ ہم سے بڑی بڑی ٹوپی ہمارے پردھان منتری بھی لگا لیتے ہیں، نہیں لگاتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اللہ رسول کے سامنے سرینڈر ہو جانے کو۔ کھاؤ وہ جو کھانے کا حکم اللہ رسول دے، پیو وہ جس کے پینے کی اجازت دین دیتا ہو، چلو اس رستے پہ جس پہ چلنے کا آدیش اللہ رسول دیتے ہوں، ادھر مت جائیو جدھر جانے کے لیے اللہ رسول منع کرتے ہوں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، ماؤں اور بہنوں، تمہاری گود بچوں کے لیے سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلا اسکول ہے۔ اس لیے بچوں کو ڈھنگ کی تعلیم دو، بچوں کو پڑھاؤ، تربیت دو۔ بچوں کو موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو، قلم۔ اس قلم میں دم اتنا ہے نا، 2 لائن لکھ دیا جاتا ہے تو ہمارے مولانا کئی لوگ جیل میں ہیں، یہ دم اس قلم میں ہے۔ 2 لائن لکھ دے تو پھانسی کی سزا جس کی ہو جاتی ہے اس کو بھی پھانسی کے پھندے سے اتار دیا، یہ قلم میں دم ہے۔ اور رب نے اس کی اہمیت بتائی، جانتے ہو؟ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قلم جو کچھ بھی لکھتا ہے۔ میرے رب نے یوں اس کی اہمیت کی قسم نہیں اٹھائی ہے، دم ہے اس قلم میں۔ اسلام کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک میدان جہاد میں جانے والے مجاہد کو تلوار دینے سے زیادہ اچھا ہے کسی طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم دے دو۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ سائنس نے بھی اسے ویریفائی کر دیا ہے، ماؤں کے کردار کا اثر بچوں کی طبیعتوں پہ پڑتا ہے۔ ماں اگر پاکیزہ کردار کی حامل ہوتی ہے تو غوث پاک جیسا ولی پیدا ہوتا ہے۔ 18 پارہ کا حافظ ماں کے پیٹ سے بن کے آتا ہے۔ وہاں کون سی کلاس لگی ہوئی تھی؟ رحم مادر میں کون سی اسکول تھی؟ بابا قطب الدین بختیار کاکی دلی کے راجہ 14 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئی، کون سی کلاس لگی تھی ماں کے پیٹ میں؟ جب پوچھا گیا تھا ان دونوں شخصیات سے تو دونوں کا جواب یہ تھا میری ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی۔ غوث پاک نے فرمایا اور جب تک وہ 18 پارہ پڑھ نہیں لیتی تھی سوتی نہیں تھی، ماں پڑھتی تھی میں پیٹ میں یاد کرتا تھا۔ بختیار کاکی نے بھی فرمایا میری ماں 14 پارہ کی حافظہ تھی، جب تک 14 پارہ پڑھ نہیں لیتی تب تک سوتی نہیں تھی، وہ پڑھتی تھی میں یاد کرتا تھا۔ اگر ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچے ماں کے قرآن پڑھنے کو حفظ کر سکتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو ماں کے بد کرداری کا، گانا سننے کا، فلم دیکھنے کا، ننگی تصویریں دیکھنے کا اثر ضرور بچوں پہ مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہماری مائیں پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تھا جسے قرآن پڑھنا، گانے گاتا ہے وہ آج، اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا۔ بس 5 منٹ۔ ارے نہیں بھائی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ہاں 1 گھنٹہ تو ہو ہی گیا، ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ کل اجمیر شریف پاس دکان لگنے والی ہے جی، اللہ نے پھر کبھی توفیق بخشی تو انشاءاللہ ہمیں تھوڑی آنے میں بھی تاخیر ہوئی، ڈاکٹر صاحب بھی کافی دیر میں پہنچے، ہم بھی دیر میں پہنچے، راستے کے نشیب و فراز کچھ ایسے تھے الجھ گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے دو لقمہ روٹی کھائی ہے اور 5 یا 7 لقمہ چاول کھایا ہے، اسی کو حلال کر رہا ہوں میں۔ نہیں بس ایک بات کھانا۔ تو پہلی بات تو یہ سنیے، وہ لوگ جو وہابیوں دیوبندیوں سے میل جول رکھتے ہیں کہ یہ مالدار ہو گیا ہے تو اب اس کے ساتھ میل جول گانٹ کے رکھیں، وہ سن لیں، اپنی عاقبت خراب مت کرو۔ دوستی نبی کے غداروں سے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو صحیح اور سچا مان کر اس کے پیچھے نماز پڑھی تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ اور اگر ایسے انجانے میں پڑھ لیا ہے تب بھی اس پر توبہ لازم ہے، یاد دلائے جانے کے بعد میں۔ تو سنیوں نماز 5 وقتہ پڑھو سنی امام کی اقتداء میں، مسجد بنا کر کے امام کے لیے مت چھوڑ دیا کرو بیچارہ اکیلے نہ اذان بھی دے اکیلے نماز پڑھائے۔ ابھی میں پرسوں کی رات میں اندور سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ
سناوت گیا تھا تقریر کرنے کے لیے. راستے میں ایک مسجد پڑی, وہاں مغرب اور عصر کی نماز پڑھنے گئے تو امام صاحب تھے, انہوں نے کہا حضرت یہاں پر کوئی جلدی نماز پڑھنے آتا نہیں ہے, اور ہم ہی نماز بھی پڑھاتے ہیں, ہم ہی اذان دیتے ہیں, اور ہم ہی صفائی بھی کرتے ہیں. تنخواہ دیکھیے اماموں کے 5,000 6,000 ہے. سب سے پہلے مدرسوں کی ذمہ داری, او مدرسہ چلانے والے مولانا لوگوں کان کھول کے سن لو, بچوں پر محنت کرو شرافت کے ساتھ میں, اللہ کو حساب دینا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, ان کا خود ہی صحیح نہیں ہے الحمد شریف, کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں نا کہیں انجانے میں, اور پیچھے نیت باندھ لیا نا ان کے, تو بس ایسا لگتا ابھی الٹی ہو کہ تبھی الٹی ہو. لہنے جلی نہیں, لہنے مجلہ پڑھتے قرآن شریف کو, اٹھا پٹک مچاتے ہیں بیٹے, اور ایسا کچومر نکالتے ہیں ایک ایک لفظ کا, تاکہ جو مولانا آیا نا پیچھے یہ سمجھ جائے میری قابلیت کتنی ہے. پڑھیے قرآن صحیح پڑھیے, اور سن لو قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا ہے. جب کوئی مرا تو سیدھے پہنچے گا, حضرت ہمارے ابا مر گئے, تیجا کی فاتحہ ہے, سارے بچوں